ناول کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، قسط نمبر 18، جز نمبر 33۔ مولوی کرامت کی آنکھ کھلی تو ستارے اپنی ترتیب بدل رہے تھے، لیکن کھتیاں صبح کاذب سے ابھی دور تھیں اور فجر کی اذان میں کافی وقت تھا۔ مولوی کرامت عادت کے مطابق بہت ہی سانجرے اٹھ جاتا تھا، اس لیے حاجات ضروریہ وغیرہ کے لیے کھیتوں میں نکل جاتا، جو اکثر لوگوں کا معمول تھا۔ پنجاب کے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھروں میں جاڑے پیشاب کے لیے جگہ بنائی جائے۔ کھیتوں میں منہ اندھیرے اس کام کے لیے جانے سے تازہ ہوا اور لمبی سیر کے ساتھ ساتھ رفع حاجت کے کام سے بھی فارغ ہو جاتا۔ کئی لوگ تو اس سلسلے میں چلتے چلتے 3-4 کلومیٹر تک نکل جاتے۔ بہرحال اس کے بعد مولوی کرامت سیدھا پاس کی چھوٹی مسجد کا رخ کرتا، جس میں زیادہ تر غلام حیدر کی رعایا اور چند ادھر ادھر کے لوگ نماز پڑھنے آ جاتے۔ مولوی مسجد میں پہنچ کر تہجد پڑھتا، پھر قرآن کھول لیتا اور جب تک نماز فجر کا وقت نہ ہو لیتا اسی کی تلاوت کرتا رہتا۔ اس مسجد کا مولوی پہلے سے ایک موجود تھا، جو غلام حیدر کا خاندانی مولوی بھی تھا، اس لیے مولوی کرامت کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس بات کا دکھ بھی تھا اور خواہش تھی کاش وہ اس مسجد کا مولوی بن جائے۔ کبھی اس کے جی میں خیال آتا خدا کرے یہ مولوی مر جائے، پھر اسی خیال میں اپنی امامت کے منصوبے بنانے لگتا، مگر تھوڑی دیر بعد جرجری لے کر اس سوچ کو جھٹک دیتا اور خدا سے توبہ کرتا۔ ایک دفعہ اسے یہ خواب بھی آیا کہ پہلا مولوی مر گیا ہے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ اب اسے جلال آباد میں آئے ہوئے اور اسکول میں پڑھاتے کئی دن ہو گئے تھے۔ رہنے کے لیے چودھری غلام حیدر کی حویلی میں انتظام بھی تھا۔ حویلی کی ڈیوڑیوں میں سے ایک ڈیوڑی کے چھوٹے سے کمرے میں چراغ دین کا رشتہ دار ہونے کے ناطے بستر جمانے کی جگہ مل چکی تھی، اور ناشتے کے علاوہ 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا۔ ہیڈ منشی اس کی کارکردگی سے کافی مطمئن تھا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد مولوی صاحب فارغ ہوتا، ان اوقات میں وہ جلال آباد اور اس کے مضافات کی سیر کو نکل جاتا۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں اس نے یہ علاقہ بھی قریب قریب دیکھ لیا۔ جلال آباد کہنے کو تحصیل تھی، لیکن اس کی آبادی بنگلہ فاضلکا سے بھی کم تھی۔ مشکل سے 400 گھر کا شہر تھا، گویا ایک قصبہ تھا، جسے فیروز پور ضلع کے مرکز میں ہونے کی وجہ سے تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ جلال آباد میں تحصیل کمپلیکس کے علاوہ ایک چھوٹی سی غلہ منڈی تھی، جس کے زیادہ تر آڑھتی ہندو تھے اور کاروبار پر قابض تھے۔ منڈی میں جن اجناس کا لین دین تھا وہ بھی مخصوص تھی، جیسا کہ جو، باجرہ، چنے اور گندم۔ ان کے علاوہ نہ ہی جلال آباد میں کوئی فصل تھی اور نہ بڑے پیمانے پر کسی اور شے کا کاروبار تھا۔ البتہ سرخ مرچیں، پیاز، لہسن اور سستے پھل، جن میں سے اکثر سڑے ہوتے تھے، یہاں تھوڑے بہت دستیاب تھے۔ منڈی کے باہر بھی کچھ دکانیں تھیں، لیکن وہ دکانیں جلال آباد کے بازار میں تھیں۔ بازار مشکل سے 20-25 دکانوں پر مشتمل تھا، انہی میں سے ایک دو کپڑے کی بھی تھی، ان میں بھی کھدر اور سوتی کپڑے کے علاوہ دوسرا کپڑا نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں ہاتھ کے بنے ہوئے خیز، چادریں اور رنگ برنگی لنگیاں تھیں۔ منڈی کے برعکس یہاں کچھ سکھ دکاندار بھی نظر آ جاتے، مگر ان کی حالت ہندوؤں سے کافی پتلی تھی اور مسلمان تو سرے سے نہیں تھا۔ دکانوں میں روزمرہ استعمال کی چیزیں اور چھوٹی موٹی کھانے کی اشیاء، مثلاً دیسی شکر، گڑ، نمک، مسالہ جات، ٹانگر، میدے کی برفی اور کھانڈ کی چوسنے والی گولیاں، چاول، دال اور اس طرح کی دیگر چیزیں بوریوں میں کھلے منہ پڑی رہتی تھی۔ اکثر دکانداروں نے تیسرے درجے کی کھجوریں بھی رکھی تھی، جن پر ہر وقت مکھیاں بناتی رہتی، اور گاہک مکھیوں سے بے پرواہ یہ سستی کھجوریں لے جاتے۔ کھجوریں اور ٹانگر عموماً دیہات سے آئے ہوئے لوگ ہی اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ یہ چیزیں سستی ہونے کے ساتھ میٹھی اور مزیدار بھی لگتیں، اور بچے انہیں کھا کے خوش ہو کر اچھلتے کودتے۔ ان کے علاوہ ایک حلوائی تھا، جس کی دکان تو نہیں تھی، بس ایک پھٹے پرانے شامیانے کے نیچے 2 چولہوں کے اوپر 2 کڑاہیاں رکھ کر ایک میں جلیبی اور دوسری میں پکوڑے تل تل کر پراتوں میں ڈھیر لگاتا جاتا۔ یہ حلوائی مسلمان تھا۔ بازار میں آنے والے ہر ایک نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ وہ اس سے پکوڑے اور جلیبی ضرور لے کر کھائے اور گھر لے جائے۔ ایک مدت ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ تھڑا دکان میں نہیں بدلا تھا اور نہ اس نے کاروبار میں کچھ اضافہ کیا تھا۔
ان دکانوں اور منڈی کے علاوہ جلال آباد میں ایک مسجد، ایک گردوارہ اور ایک مندر بھی تھا، اور یہ تینوں مذہبی عمارتیں اپنے اپنے مکینوں کے درمیان ہی تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ ہاں، ریلوے اسٹیشن البتہ جلال آباد کے شمال کی طرف تحصیل کمپلیکس کے بالکل ساتھ پڑتا تھا۔ یہ اس وقت واحد سواری تھی جو جلال آباد کے رہنے والوں کو دور دراز لے جاتی اور لے آتی۔ اکثر دیہاتی بھی اسی ریل کے ذریعے جلال آباد آتے، کیونکہ اس وقت ریل اکثر بڑے بڑے دیہاتوں میں رکتے ہوئے آتی تھی۔ کرایہ سستا ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی اشیاء بھی اسی کے ذریعے منڈی میں لا کر بھیجتے یا پھر یہاں سے فیروز پور لے جاتے۔ ریل کے علاوہ سواری اور بار برداری کے لیے جو ذرائع تھے ان میں زیادہ تر گدھے، اونٹ اور گڈے تھے، جسے آپ بیل گاڑی کہہ لیں۔ بعض لوگ گھوڑے کو بھی استعمال میں لاتے، مگر یہ خال خال ہی تھا، کچھ بڑے زمینداروں یا پولیس کے پاس۔ محکمہ تعلیم کے طرف سے مولوی کرامت کو نیا حکم نامہ ملے 3 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس نے کام شروع نہیں کیا تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے اور کس طرح لوگوں کو اسی کام کے لیے تیار کرے جس کے خلاف خود وہ یا اس کے بھائی بند فتوے دے چکے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب 3 دن اسی سوچ و بچار میں گزر گئے تو اسے اچانک ایک ترکیب سوجی اور آج مولوی نے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ جلال آباد کی جامع مسجد سے اپنی ڈیوٹی شروع کرے گا۔ مولوی کرامت نے بستر سے اٹھ کر سر پر اچھے طریقے سے پگڑی باندھی، اس کے بعد بستہ بغل میں دبایا اور چھڑی پکڑ کر کمرے سے باہر نکل پڑا۔ باہر نکل کر اس نے ایک دفعہ بستہ اور چھڑی زمین پر رکھ کر اپنے کمرے کو تالا لگا کر چابی ہزار بند سے باندھی، پھر بستہ اور چھڑی زمین سے دوبارہ اٹھائی اور چل دیا۔ باہر اس کی گدھی موجود تھی جس کے آگے مولوی صاحب نے رات بہت ساری چاولوں کی پھک ڈال دی تھی۔ پھک ابھی تک کافی مقدار میں پڑی تھی، جسے مولوی کی گدھی وقفے وقفے سے کھا رہی تھی۔ یہ گدھی اس نے سواری کے لیے جودھا پور سے پورے 7 روپے کی لی تھی، لیکن اس پر سواری کرنے کا ابھی موقع نہیں ملا تھا کیونکہ اسکول نزدیک تھا۔ مگر اب مولوی کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی اس کے مطابق اسے ارد گرد کے گاؤں میں بھی جانا پڑنا تھا۔ سفر طے کرنے کے لیے اسے گدھی کا سہارا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مولوی نے اسے وہی بندھا رہنے دیا کیونکہ جامع مسجد زیادہ دور نہیں تھی۔ ابھی اندھیرا تھا اور بہار کی ہوا ہولے ہولے چل رہی تھی۔ ہوا کے اندر سردی کا لمس بالکل ختم ہو چکا تھا کیونکہ فروری کب کا نکل گیا تھا اور مارچ اپنے آخری دن پورے کر رہا تھا۔ مولوی کرامت زمین پر چھڑی ٹکاتا ہوا مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر ادھر لیٹے آوارہ کتوں نے مولوی کرامت پر اس طرح بھونکنا شروع کر دیا جیسے ان کی سلطنت میں ایک اور ان کا شریک آ گیا ہو۔ مولوی کرامت دور ہی سے کتوں کو چھڑی دکھاتا آگے بڑھتا گیا۔ ابھی وہ مسجد کے دروازے پر ہی تھا کہ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی۔ مولوی کرامت نے جلال آباد کی مسجد میں قدم رکھا تو اس کا دل ایک مرتبہ بالکل ڈگمگا سا گیا۔ کہاں تو اپنے گاؤں کی مسجد کا واحد مالک تھا جو اس کا ایک قسم کا گھر تھی۔ وہ اس میں جب چاہتا اذان دیتا، جب چاہتا نماز کا وقت آگے پیچھے کر دیتا اور جیسے چاہتا مسجد کے در و دیوار کے اور صفوں کے بارے میں فیصلے صادر فرماتا۔ ایک یہ مسجد تھی جس کی ہر شے اجنبی تھی۔ یہاں نہ کسی نے اس سے پوچھ کے اذان دینا تھی اور نہ دوسرے کسی معاملے میں کوئی مشورہ لینا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے روح گھٹتی جا رہی ہو اور وہ ابھی مر جائے گا۔ عین ممکن تھا مولوی کرامت گھبرا کے واپس مڑ جاتا۔ اسی وقت اس نے اپنے پیچھے ایک شخص کے قدموں کی آواز سنی، جس کے سبب مولوی کرامت نے اپنے دل کو سنبھالا دیا اور مسجد کے صحن میں داخل ہو گیا۔ مسجد کے دائیں بائیں برآمدے تھے جن میں صفیں بچھی ہوئی تھی، لیکن ان برآمدوں میں ایسے لگتا تھا جیسے مدت سے کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ صفوں پر گرد اور سفید سیم ابری ہوئی تھی جو لالٹین کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید سردی کی وجہ سے برآمدوں میں نماز نہ پڑھنے کے ساتھ ان کی صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ مولوی کرامت نے اپنا بستہ اتار کر وہیں برآمدے میں رکھا اور طہارت خانے کی طرف رخ کیا۔ کچھ دیر میں حاجت سے فارغ ہو کر پہلے آرام سے وضو کیا، پھر خاص مسجد میں آ کر محراب کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ با جماعت فرض ادا کرنے سے پہلے نماز سنت ادا کر لے۔ مولوی نے دیکھا جس مؤذن نے اذان دی تھی وہ بیٹھا تسبیح کے دانے گن رہا تھا۔ غالباً اس نے اپنی نماز سنت ادا کر لی تھی۔ مولوی کرامت نے اسے السلام علیکم کہا اور جواب سنے بغیر ہی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا۔
نماز با جماعت میں کم از کم 150 آدمی جمع تھے اور یہی بات مولوی کرامت کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ جب سب لوگ نماز پڑھ کر دعا مانگ چکے اور اٹھ کر جانے لگے تو مولوی کرامت کھڑا ہو گیا اور بولا، بھائیو کچھ دیر کے لیے اگر بیٹھ جاؤ اور میری بات سن لو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ لوگ مولوی کرامت کی بات سن کر بیٹھ تو گئے لیکن ذرا بد دلی سے، کیونکہ وہ جانتے تھے مولوی صاحب کچھ دیر تقریر کرنے کے بعد اپنی کسی ضرورت کے لیے چندہ مانگ لے گا، جیسا کہ اکثر اس طرح کے ملا حضرات کا معمول تھا۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کچھ دیر کے لیے سن لینے میں کیا حرج ہے۔ سب لوگ بات سننے کو تیار ہو گئے تو مولوی کرامت نے بولنا شروع کر دیا۔ اس تقریر کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ جب سے ہوش سنبھالے تھا مولوی کرامت نمازیوں کو باتیں ہی سناتا آیا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں جلال آباد کے اس بڑے اسکول میں منشی بن کر آیا ہوں جو انگریز بہادر نے ہمارے بچوں کے لیے بنایا ہے۔ میرا ارادہ ہے میں تمہارے بچوں کو عربی، فارسی اور حساب کتاب پڑھاؤں تاکہ یہ بڑے ہو کر بابو بنیں۔ گورنمنٹ انگریز بہادر نے مجھے کچھ ہی دن پہلے اس نوکری پر رکھا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا اس بڑے اسکول میں تو مسلمان بچے نام کو بھی نہیں، سارے بچے ہندو، سکھ اور چوڑے ہیں تو میرا جی بہت دکھا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا میں آپ کو خود آ کر گزارش کروں کہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراؤ۔ مولوی کرامت کی بات سن کر سب لوگ حیران ہوئے۔ انہیں یہ خیال تک نہیں تھا کہ کوئی مولوی ہم سے چندے کے علاوہ اس طرح کے سوال بھی کرنے آئے گا۔ یہ تو بالکل ہی انوکھا آدمی تھا۔ بلکہ ان کی حیرت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی کہ اسکول میں داخلے کی بات ایک مولوی کر رہا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں ان اسکولوں میں مسلمان بچوں کو نصارہ کی تعلیم دے کر کرسچان بنایا جاتا ہے، اس لیے تو چوڑوں کے پورے گاؤں کے گاؤں کرسچان ہوئے ہیں۔ ان کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر مولوی کرامت مزید بولا، بھائیو، میرے اور آپ کے رسول اور اللہ کے پیارے نبی محمد عربی نے فرمایا ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن کتنی بدبختی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی کے اس فرمان پر ہندو اور چوڑے تو عمل کر رہے ہیں مگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم اپنے گھر کے پاس بننے والے اسکولوں میں ہی اب بچے نہیں بھیجتے، چین میں جانا تو دور کی بات ہے۔ میرا اور آپ کا نبی جانتا تھا میری امت غریب ہے، ان کے پاس چین جانے کا خرچہ نہیں ہوگا، اس لیے اس نے کرسچان جو شروع دن سے ہی ہمارے نوکر اور ہمارے کام کرنے والے رہے ہیں ان کو اس کام پر لگایا کہ وہ ہمارے لیے اس طرح کے اسکول اور مدرسے بنائیں جس طرح چین میں ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم چین جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے نا۔ تو بھائیو، اس گورنمنٹ کا شکریہ کرو کہ جس نے چین لا کر جلال آباد میں اور فیروز پور میں رکھ دیا اور ہمیں دور نہیں جانا پڑا۔ مولوی کرامت کی بات سن کر مسجد کے پیش امام نے فوراً ٹوکا، لیکن وہ تو مولوی صاحب، رسول پاک نے دین کے علم کی بات کی تھی کہ دین کا علم اگر تم کو چین میں جا کر حاصل کرنا پڑے تو اتنا لمبا سفر کرنا، مگر یہ انگریزی اسکولوں میں تو کرسچان کا علم ہے، ان اسکولوں میں جا کر ہمارے بچے کرسچان ہو جائیں گے اور دین خراب ہو جائے گا، تم نے فرنگی سرکار سے پیسے کھا لیے ہیں۔ مولوی کرامت کو اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے سوچا اگر اسی طرح یہ خبیث مولوی مجھے ٹوکتے رہے تو نوکری ضرور چلی جائے گی۔ اگرچہ اس نے خود بھی قصور میں کئی بار ان اسکولوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو روکا تھا کہ وہ ان اسکولوں میں نہ جائیں، لیکن اب معاملہ وہ نہیں رہا تھا۔ اس کے خیال میں اب گورنمنٹ نے بچوں کو کرسچان بنانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس جاہل مولوی کو کیا پتہ سرکار کا نظریہ بدل چکا ہے۔ مولوی کرامت نے دیکھا کہ بات بگڑ سکتی ہے تو اس نے بڑے تحمل سے ایک نئی چال چلی اور کہا، پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ اب گورنمنٹ سرکاری اسکولوں میں مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے مولویوں کو رکھ رہی ہے۔ سرکار نے اعلان کیا ہے جو مولوی اچھی طرح سے دین اور عربی فارسی پڑھا ہوگا اسے سرکار اسکولوں میں تنخواہ پر منشی رکھے گی تاکہ وہ خود مسلمان بچوں کو پڑھائیں۔ اس طرح کوئی خطرہ نہیں رہے گا ان کے کرسچان بننے کا۔ مجھے یہ مولوی صاحب ایک بات بتائے، چین میں کون سے دین کی تعلیم دی جاتی تھی؟ ہمارا پیغمبر تو آیا عرب میں، اس لیے دین اور اس کا علم تو سارا وہاں تھا، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا تم چین میں جانا؟ بتاؤ، اپنی سفید داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور علم تھا جس کے لیے چین جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ پھر چند لمحے رک کر اور پیش امام کی طرف رخ کر کے، جس کے آگے مولوی کرامت نے گورنمنٹ کی نوکری کا لقمہ پھینک دیا تھا اور وہ ذہنی طور پر شکست تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا،
مجھے ایک بات بتاؤ مولوی صاحب، جب بدر کی جنگ ہوئی اور کافر پکڑے گئے تو ان کو آزاد کرنے کی ہمارے نبی نے کون سی شرط لگائی تھی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھو اس سے۔ ایک شخص جو ان میں سب سے معزز نظر آ رہا تھا اور ہلکی سی داڑھی بھی رکھتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا پیش امام کا زیادہ تر خرچہ اسی کے گھر سے پورا ہوتا ہے۔ اس نے پیش امام سے پوچھا، جی مولوی صاحب آپ بتائیں کس شرط پر ہمارے رسول نے ان قیدیوں کو چھوڑا تھا؟ جب پیش امام نے چند لمحے تک کوئی جواب نہ دیا تو اس شخص نے مولوی کرامت سے کہا، مولوی صاحب آپ ہی بتائیں وہ کون سی شرط تھی؟ اب مولوی کرامت کو اپنی فتح قریب نظر آ رہی تھی۔ نوکری کی نوید سن کر پیش امام نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لہٰذا مولوی کرامت نے بولنا شروع کیا، ہوا یہ مومنو، جب نبی پاک ان قیدیوں کو پکڑ کر مدینے لے آئے تو آپ نے اعلان کیا، جو کافر قیدی ہمارے 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے گا اور انہیں پڑھنا لکھنا سکھائے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اس حکم پر 20 قیدیوں نے مدینے کے پورے 200 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور ہمارے نبی پاک نے ان کو شرط کے مطابق آزاد کر دیا اور پیسے بھی دیے۔ یہ کہہ کر مولوی کرامت خاموشی سے مسجد میں موجود لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جب چند ثانیے اسی طرح گزر گئے اور کسی نے اس کی بات کو رد نہ کیا تو مولوی کرامت نے مزید اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا، اب مسلمانوں آپ ہی بتاؤ وہ قیدی تو پکے کافر تھے، رسول خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، پھر بھی رسول پاک نے مسلمان بچوں کو ان سے پڑھنے سے گریز نہ کیا، لیکن نصارہ تو پھر بھی خدا کو مانتے ہیں اور مفت میں آپ کے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان خود حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہندوستان پر حکومت کرنا مسلمانوں کا حق ہے اور گورنمنٹ بہادر چاہتی ہے ہم پڑھ لکھ جائیں تاکہ وہ ہماری امانت ہم کو سونپ کر چلے جائیں۔ یاد رکھو اگر تم اپنے بچوں کو ان گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھاؤ گے تو یہ ہنود اور چوڑے اور سکھ یہ سب فرنگی سرکار کے جانے کے بعد ہم پر حکومت کریں گے۔ او بھلے لوگوں، تمہارے علاوہ یہ سب قومیں فٹافٹ ان اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ہمارے بچے ایسے ہی ڈنگر کے ڈنگر بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا عدالتوں اور کچہریوں میں سب ہندو لوگ ہیں جو فیصلے بھی ہمارے خلاف کرتے ہیں اور جو بنیے جو چاہیں اپنے بہی کاتوں میں لکھ دیں، پھر تمہاری گردن پر ناخن رکھ کر جتنا چاہے وصول کر لیں۔ تمہیں تو نہ پڑھنا آئے اور نہ ان کے کھاتوں کے حساب کتاب دیکھنے کا طریقہ، اس لیے ہمارے قرضے بڑھتے جاتے ہیں اور پشتوں سے لے کر اب تک ادا نہیں ہوتے۔ یاد رکھو اگر ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو پنجاب پھر سکھوں کے پاس چلا جائے گا۔ بھلا تمہیں پتہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہماری بادشاہی مسجد میں اپنی فوج کے گھوڑے باندھ کر اسے استبل بنا دیا تھا، جہاں انہوں نے لیت اور پیشاب کر کر کے اتنی بدبو پھیلائی اور اتنا گند مارا کہ بیچارے گنبد اور میناروں کے کبوتر بھی ہجرت کر گئے۔ یہ انگریز بہادر ہی تھے جنہوں نے وہ شاہی مسجد ان سے آزاد کرا کے ہمیں دی۔ اگر فرنگی سرکار مسلمانوں کی دشمن ہوتی تو اس مسجد کو سکھوں سے آزاد کیوں کراتی، پھر اس جگہ اپنا گرجا بنا لیتی۔ اسی دوران مولوی کرامت کو یاد آیا کہ جب فرنگیوں نے دلی کو فتح کیا تو انہوں نے بھی جامع مسجد دہلی میں اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے اور اسے استبل بنا دیا تھا، مگر شکر ہے کہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا ورنہ بات بگڑ جاتی، یا اگر پیش امام کو پتہ بھی تھا تو وہ اب نہیں بول سکتا تھا کیونکہ نوکری ملنے والی تھی۔ بہرحال مولوی کرامت نے اس بےہودہ خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، مگر صدقے جاؤں اس منصف اور عادل گورنمنٹ کے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب کچھ کیا، اور ہم ہیں کہ اپنے ہی دشمن اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے اور چوڑے جو ہمارا گند صاف کرنے والے ہیں وہ پڑھ پڑھ کر بابو بنتے جا رہے ہیں۔ یہی حالت رہی تو ایک دن آئے گا ہماری اولادیں ان کا گند صاف کریں گی جس سے سرکار ہمیں بچانا چاہ رہی ہے۔ مولوی صاحب یہ بات آپ نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ ایک شخص جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی اس نے سر سے صافہ اتار کر گھٹنوں کے نیچے رکھا اور بولا، ہم تو خط پتر بھی نہیں پڑھ سکتے، کہیں سے شادی موت کا لفافہ آ جائے تو 20 دروازے بھونکتے ہیں، تب جا کر کوئی پڑھ کے سناتا ہے، وہ بھی 100 نخرے کرتا ہے۔ مولوی کرامت نے اپنا وار کارگر ہوتے دیکھا تو مزید اس پر جملہ کسا تو اور کیا، پھر 100 باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی غیر کو نہیں بتانی ہوتی، جس سے خط پڑھواتے ہیں وہ انہیں بھی جان جاتا ہے اور گھر کی بات خواہ مخواہ باہر نکل جاتی ہے۔ پھر یہ ہندو اور چوڑے تو ہمارے ویسے بھی دشمن ہیں،
بھائی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد مولوی کرامت نے اپنا بستہ کھولا اور اس میں سے ہاتھ بھر لمبا اور ہاتھ چوڑا رجسٹر اور ایک قلم اور دوات نکال کر بیٹھ گیا اور کہا، جلدی سے اب اپنے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے نام لکھواؤ۔ جاری ہے۔